ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام خالد تھا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسے گم تھا کہ کبھی نماز روزہ یا کسی دینی فریضے کا خیال نہیں آیا۔ گاؤں کے بزرگ اسے کئی بار سمجھاتے رہے مگر وہ ہر بار ہنسی میں ٹال دیتا۔ خالد کا دوست نعیم ایک دیندار اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ اکثر خالد سے کہتا، بھائی موت ایک دن آئے گی، قبر تنہا جگہ ہے، اپنے رب کو نہ بھولو۔ خالد جواب دیتا، یار نعیم ابھی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ ایک دن گاؤں میں ایک جنازہ آیا۔ نعیم نے خالد کو کہا، چلو جنازے میں چلتے ہیں، موت کا منظر دل کو نرم کرتا ہے۔ خالد بادل نخواستہ گیا مگر واپسی پر پھر وہی پرانی روش پر آ گیا۔ کچھ ہی دن بعد نعیم شہر چلا گیا۔ اب خالد کے پاس سمجھانے والا بھی نہ رہا۔ وہ گناہوں میں اور بھی زیادہ ڈوبتا گیا۔ شراب، جوا اور گناہ کبیرہ اس کے روزمرہ کا حصہ بن گئے۔ ایک دن جب وہ نشے میں دھت گھر لوٹا تو اچانک زمین پر گر گیا۔ دل میں شدید درد اٹھا۔ اسے لگا جیسے موت کا فرشتہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، کیا یہ موت ہے؟ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اسے لگا جیسے وہ کسی تاریخی جگہ پر ہے۔ ارد گرد اندھیرا تھا، نہ کوئی صدا نہ کوئی روشنی۔ اچانک اسے دو بھیانک شکلوں والے فرشتے نظر آئے جن کے ہاتھوں میں آگ کے غرض تھے۔ انہوں نے کہا، اے بد نصیب انسان، تو نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو بھلا دیا، اب ہم تجھے یاد دلائیں گے۔ وہ چیخا، مجھے واپس دنیا میں بھیج دو، میں سچی توبہ کروں گا۔ مگر جواب آیا، اب دیر ہو چکی ہے۔ قبر کی مٹی تنگ ہونے لگی، جیسے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس رہی ہوں۔ سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ خالد کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک بچھو نمودار ہوا جس کا زہر قیامت تک کا تھا۔ اس نے خالد کو ڈسا۔ درد ایسا تھا جیسے جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا ہو۔ وہ تڑپا مگر کوئی مدد کو نہ آیا۔ پھر ایک چونٹیوں کا لشکر آیا اور اس کے جسم کو کاٹنے لگا۔ ہر چونٹی کے دانت میں آگ تھی۔ خالد چلاتا رہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کی قبر سے ایک آواز آئی، یہ وہی خالد ہے جو دنیا میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا تھا، آج یہ اپنے کیے کا بدلہ پا رہا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ موت کا منظر دیکھ کر واپس آیا ہے۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا، وضو کیا اور پہلی بار فجر کی اذان کے ساتھ مسجد پہنچا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سجدے میں گرا اور رو کر کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں لوٹ آیا ہوں۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ خالد بدل چکا ہے۔ اب وہ ہر نماز وقت پر پڑھتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اور نعیم کو یاد کرتا ہے جس نے اسے بار بار سمجھایا تھا۔ اس واقعے نے پورے گاؤں کو جھنجھوڑ دیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ زندگی مختصر ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور قبر کی تاریکی سے صرف نیک اعمال ہی بچا سکتے۔